لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ہم نے منتخب کیا نوح کو اور آدم کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین پر. یہ آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں سے تلاوت کی کہ مظلوم کربلا سید الشہداء جب ہم شبیہ پیغمبر کو خیمے سے روانہ کر رہے تھے تو اسی آیت کی تلاوت کی تھی. امام مظلوم کربلا نے ہر موقع پر قرآن کی تلاوت کی. جب مدینے سے روانہ ہوئے تو تب بھی قرآن کو جو ہے شاہد اور بلین اور بین بنایا. اسی طریقے سے مولا عباس کو بھیجا تو وہاں بھی قرآن کی آیت کی تلاوت کی. ہر موقع پر قرآن اور اہل بیت، قرآن اور رسول. یقیناً آج کی یہ شب اب ختم ہونے والی ہے اور آج کی صبح جو شروع ہوگی میدان کربلا میں وہ اذان علی اکبر سے شروع ہوگی اور اس کا اختتام جو ہوگا حسین کے آخری سجدے پر ہوگا. یقیناً حسین نرغ اعداء میں گھر چکے ہیں، چاروں طرف سے فوجیں آ چکی ہیں. زہرا کا لال 3 دن کی بھوک ہے اور پیاس ہے. چاروں طرف سے یزیدی گھیرے ہوئے ہیں. اب حسین کی مدد کو بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو نہیں آ سکتا ہے. ایسا فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. اہل حرم کو اور بیویاں کتنی پریشان ہیں اور کتنا بے چینی ہے. اجرکم اللہ. اذان صبح ہوتی ہے اور حملے شروع ہوتے ہیں، جنگ کی ابتدا ہوتی ہے. یقیناً امام حسین علیہ السلام نرغ اعداء میں گھرے ہوئے ہیں. اپنے اصحاب کی قربانی، چاہنے والوں کی قربانی، کبھی جو ہے محمد کی قربانی، کبھی جو ہے جوان بھائی کی قربانی، کبھی جو ہے جوان بیٹے کی قربانی. سب سے سخت وقت جو حسین پہ گزرا ہے کہ وہ جوان بیٹے کو جو ہے حسین بھیج رہے تھے میدان کربلا میں واقعاً. اور حسین پر احتضاری کیفیت طاری ہوئی. جناب سکینہ سے روایت ہے کربلا میں 3 وقت حسین پر ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر مولا حسین پر موت کی کیفیت طاری ہوئی. چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں سفید ہو گئیں. بہن زینب کو آ کر دلاسا دینا پڑا. ارے میرے ماں جائے تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ میرے بھیا، ارے میرے بھیا
بھیا کیا تمہاری روح پرواز کر جائے گی؟ ارے میرے بھائی اتنا کیوں پریشان ہو؟ زینب تمہارے ساتھ ہے، زینب تمہیں جو ہے نہیں چھوڑے گی۔ میرے بھیا یہ پریشانی کیوں؟ اجرکم اللہ۔ پہلا وقت وہ تھا جس وقت جناب علی اکبر آپ سے اجازت لینے کے لیے آتے ہیں۔ جناب علی اکبر کی عظمت، جناب علی اکبر کی اہمیت، جناب علی اکبر کی جو ہے عظمت اتنی تھی کہ بالکل بعین ہی شبیہ نبی تھے، ہم شکل نبی تھے۔ اور نبی اللہ جب دنیا سے چلے گئے، سن 11 ہجری میں نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حسین کو نانا کی جدائی ستانے لگی، حسین کو نانا کا فراق ستانے لگا۔ آگے روضہ رسول میں تعویذ قبر پر ہاتھ رکھ کر خدا کو گواہ بنا کر حسین دعا مانگ رہے ہیں، پالنے والے مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے جو ہے نانا سے مشابہ ہو۔ یقیناً خداوند عالم نے حسین کو ایک بیٹا دیا جس کا نام جو ہے ہم شبیہ پیغمبر اور علی اکبر رکھا گیا۔ حسین کو اتنی محبت، جناب ام لیلہ کہتی ہیں کہ اکثر شب میں، اکثر رات میں نے دیکھا کہ میرے علی اکبر پر کوئی سایہ نظر آ رہا ہے۔ میں گھبرا کر اڑ گئی اور پوچھا کون ہے میرے علی اکبر کے پاس؟ تو آواز آئی، اے ام لیلہ آہستہ بولو، حسین کی محبت، حسین علی اکبر کی محبت میں اسے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اے ام لیلہ آہستہ بولو، علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دے رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ کتنا جو ہے واقعاً کربلا میں کیسی قیامت گزر گئی، کربلا میں کیسے کیسے ستم ڈھائے گئے۔ ہم شبیہ پیغمبر اس کائنات میں کوئی نہیں تھا علاوہ علی اکبر کے۔ پوری تاریخ کربلا پڑھ ڈالیے آپ، امام مظلوم کربلا نے کسی کے قاتل کو بد دعا نہیں دی ہے۔ عباس کی شہادت ہوئی، مولا جو ہے دریا پر پہنچے، لیکن جناب عباس کے قاتل کو حسین نے بد دعا نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے اور اصحاب اور انصار کے جنازے اور لاشیں پہ پہنچے حسین، لیکن کسی کے قاتل کو بد دعا نہ دی، لیکن علی اکبر کے قاتل کو حسین نے کربلا میں بد دعا دی ہے اور کہا ہے کہ اے ہم شبیہ پیغمبر، اے ہم شکل نبی کی جو ہے قتل کرنے والے اور شہید کرنے والوں، تمہاری خدا نسل منقطع کرے۔ یہ ہیں علی اکبر۔ جناب علی اکبر کی کوئی بھی جو ہے آرزو آپ نے رد نہیں کی پوری زندگی میں۔ جناب علی اکبر بچے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ضد کرتے ہیں بابا مجھے انگور چاہیے۔ امام مظلوم کربلا نے مسجد کے ستون پر اپنے ہاتھوں کو مارا اور جنت کا ایک خوشہ باعجاز آپ کو جو ہے پیش کیا۔ کبھی بھی جناب علی اکبر کی کوئی بھی آرزو، کوئی بھی جو ہے آرزو کو رد نہیں کیا، کوئی بھی حاجت آپ نے ان سے فرمائی اور ضرورت تو حسین فوراً اس کو پورا کرتے تھے۔ یقیناً جو ہے ایسا بیٹا 18 سالہ کڑیل جوان کربلا کے میدان میں آیا، جس پر حسین کو ناز، جس پر زینب کو ناز، جس پر عباس کو ناز، جس پر پورے اہل بیت کے گھرانے کو ناز جناب زینب نے پرورش کی ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی پرورش زینب علیہ مقام نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی ہے۔ یقیناً جو ہے اسی لیے جو ہے جب جناب علی اکبر جنگ کی اجازت لینے کے لیے آتے ہیں تو 3 دفعہ آپ امام کی خدمت میں آئے کہ بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ کہا تمہیں جنگ کی کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، تم تو میرے نانا کے ہم شکل ہو، تم تو میرے نانا کی سیرت اور گفتار اور رفتار میں مشابہ ہو، میں تم کو کیسے اجازت دے دوں۔ 3 دفعہ آپ آئے اور تینوں دفعہ حسین نے یہی کہا کہ جاؤ واپس جاؤ، جاؤ واپس جاؤ، اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ بار بار پھوپھی کی خدمت میں آتے تھے کہ پھوپھی اماں مجھے اجازت دیجئے
اور میں جنگ میں جاؤں اپنے بابا پر قربان ہو جاؤں، اپنے بابا پر شہید ہو جاؤں، لیکن جناب زینب اجازت نہیں دیتی تھی۔ تیسری دفعہ جب آئے تو جناب علی اکبر نے فرمایا اے پھوپھی اماں، اگر میدان قیامت میں دادی فاطمہ زہرا پوچھیں گی کہ اے زینب تیرا علی اکبر پیارا تھا کہ میرا حسین پیارا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا جاؤ میرے لال خدا حافظ، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ علی اکبر آئے، بابا سے اجازت لیا، حسین نے بالکل جو ہے بے عین ہی رسول بنا دیا، امامہ رسول سر پہ رکھا، قبائے رسول پہنائی، عبائے رسول دوش پہ ڈالی، عصائے رسول دی، تلوار دی، نیزہ دیا، زرہ پہنائی، مجسم رسول بنا کر آپ نے رخصت کیا اور علی اکبر روانہ ہوئے۔ اجرکم اللہ، علی اکبر روانہ ہوئے، علی اکبر میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کی قدموں کی آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کر کیا دیکھا؟ ضعیف باپ چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر ٹھہر جاتے ہیں، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اے میرے بابا آپ پھر کیوں آ رہے ہیں؟ حسین تڑپ جاتے ہیں، میرے لال اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تم کو معلوم ہوتا کہ بیٹے کی محبت باپ کے دل میں کیا ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، حسین کو رخصت کرتے ہیں۔ پھر علی اکبر، یہی سوال ایک آنے والے نے پوچھا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا حج کر کے، ایک سائل کہتا ہے میں امام کی خدمت میں پہنچا تو امام سے میں نے پوچھا مولا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کربلا میں لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور حسین جو ہے وہ صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا ان کے ہاتھوں سے، تو امام رو رہے تھے، چیخ مار کر رونے لگے۔ کہا آنے والے تو نے کیا کہہ دیا؟ کہا ہاں مولا یہی میں نے سنا ہے۔ کہا کوئی دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جب علی اکبر کو حسین رخصت کرتے ہیں، علی اکبر آگے آگے جا رہے تھے اور حسین پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، محبت پدری غالب آ گئی اور حسین سے برداشت نہ ہوا، علی اکبر کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ مولا رو رہے تھے، گریے کو روکا، گریا تھما۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا آنے والے حج کرنے گیا تھا؟ کہا ہاں مولا حج کرنے گیا تھا۔ کہا حج میں کیا کیا؟ کہا احرام باندھا، میقات سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، سعی کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کر کے مزدلفہ گیا، عرفات گیا، مشعر گیا، مینا گیا، مینا میں وقوف کیا۔ مولا نے پوچھا مینا گیا؟ کہاں مولا مینا بھی گیا۔ کہا یہ بتا قربانی کیا؟ کہاں مولا قربانی بھی کیا۔ کہا یہ بتا جب تم مینا جا رہا تھا قربانی کرنے جا رہا تھا تو قربانی آگے آگے جا رہی تھی کہ تو آگے آگے جا رہا تھا؟ کہا مولا قربانی آگے آگے جا رہی تھی، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ کہا یہی تو میرا بابا کربلا میں کر رہا تھا، علی اکبر آگے آگے حسین پیچھے پیچھے۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اجرکم الزہرا، بی بی زہرا اس کا عوض دیں گی۔ اجرکم اللہ، امام مظلوم کربلا علی اکبر کو رخصت کرتے ہیں۔ رخصت کرنے کے بعد حسین کی نگاہ علی اکبر پر ہے، حسین کی نگاہ مقتل میں ہے، زینب کی نگاہ حسین پر ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا بھیا کے چہرے کا رنگ بدلا، بہن تڑپ اٹھی، کہا بھیا ارے میرے ماں جائے تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ ماں جائے تیرا چہرہ زرد پڑ گیا، کیا ہو گیا؟ تیری آنکھیں سفید ہو گئی؟ کہا ہاں بہن
میرے لال کے مقابل میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے، لیکن میرا لال بڑا شجاع اور بہادر ہے، لیکن 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اسلحے کی گرمی نے اس کو جو ہے بے دم کر دیا ہے۔ میرا لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اور سامنے مقابل جو آیا ہے وہ سیراب ہو کر آیا ہے۔ میرا لال بھوکا ہے۔ حسین پریشان ہو گئے، زینب دلاسا دے رہی ہے، فرمایا بہن جاؤ میں لیلا سے کہہ دو دعا کرے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ آتی ہیں جناب زینب، ام لیلا میرے اکبر کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے، جا کر دعا کرو۔ ام لیلا آتی ہیں، مصلی بچھا دیتی ہیں، اے آدم کو حوا سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، اے اسماعیل کو جو ہے ابراہیم سے ملانے والے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے فخر یوسف کو، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے، اجرکم اللہ۔ ام لیلا کی دعا قبول ہوئی۔ جناب علی اکبر میدان جنگ سے واپس آتے ہیں، آئے بابا کی خدمت میں آ کر ایک مرتبہ بابا سے تمنا کرتے ہیں، یا ابتاہو العطش قد قتلنی، بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس مجھے ہلاک کیے دے رہی ہے۔ ارے حسین کا کلیجہ پھٹنے لگا، آج حسین اتنا مجبور ہو گئے حسین۔ جنگ صفین میں محمد حنفیہ کو مولائے کائنات نے جنگ میں بھیجا، کہا محمد حنفیہ میمنہ پر حملہ کرو، میمنہ پر حملہ کر کے واپس آئے، کہا میسرہ پر حملہ کرو، میسرہ پر حملہ کیا، کہا قلب لشکر پر حملہ کرو، محمد حنفیہ نے قلب لشکر پر حملہ کیا۔ جب آئے تو پیاس سے برا حال تھا محمد حنفیہ کا، کہنے لگے بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ مولا علی تڑپ اٹھے، ٹھنڈا پانی منگایا، اسلحے کی گرمی کو کم کیا، ٹھنڈا جام محمد حنفیہ کو پیش کیا۔ یہ ہے علی کی قسمت، یہ ہے حسین کی قسمت، جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہے، میرا مولا اتنا مجبور کہ 2 قطرہ آب نہ دے سکا۔ حسین تڑپ گئے، کیا کرتے اتنے مجبور تھے؟ کہا میرے لال اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ جناب علی اکبر نے زبان بابا کے منہ میں دی اور فوراً باہر کھینچ لی۔ کہا بابا آپ کی زبان تو میری بھی زبان سے زیادہ خشک ہے، بابا آپ پر تو مجھ سے زیادہ پیاس کا غلبہ ہے، اجرکم اللہ۔ مولا حسین ایک انگشتری لیتے ہیں، اس انگشتری کا جو پتھر تھا، جو سنگ تھا، اس کی یہ خاصیت تھی کہ پیاس کو وہ کم کرتا تھا اور لعاب دہن کو، تھوک کو منہ میں جمع کرتا تھا۔ مولا نے انگشتری دی، کہا میرے لال یہ انگشتری اپنے منہ پہ رکھ لو، تمہیں تسکین ملے گی۔ انگشتری لی اور رکھی، اور آپ جو ہے پھر میدان قتال کی طرف روانہ ہوئے۔ اجرکم اللہ، کتنا سخت مرحلہ تھا حسین پر۔ علی اکبر روانہ ہوئے، میدان قتال میں آئے، جنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ فوج اشقیاء لاکھوں کی تعداد میں، ہم شبیہ پیغمبر یک و تنہا ہے۔ حسین بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا حسین کا لال شام کی بدلیوں میں چھپ گیا، فوجیوں لشکریوں میں گم ہو گیا۔ حسین کا دل دھڑکنے لگا، ایک آواز آئی، یا بتاؤ ادرکنی، بابا میری مدد کو آئیے۔ ارے حسین چلے، راوی کہتا ہے میں نے 2 منظر دیکھا،
ایک خیمے سے ایک بیوی سر پر چادر ڈال کے نکلتی ہے، حسین گھوڑے سے چلے، گھوڑے کو تیز دوڑا کر ایڑ لگائی، میدان کے قریب پہنچے، لیکن راوی کہتا ہے کہ جب میں لاش اکبر پہ پہنچا تو میں نے حسین کو نہ پایا، معظمہ لاشیں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، اور جو معظمہ جو تھی ان کی چادر سرخ ہو چکی تھی، علی اکبر کے جسم سے خون کے پھوارے پھوٹ رہے تھے۔ کہا میں نے دیکھا سرخ چادر اہل بیت کے گھر میں تو نہیں اوڑھی جاتی ہے، ان کے گھر کا تو چلن نہیں ہے، یہ چادر کیسے سرخ اوڑھ کر بی بی آئی ہے؟ کہا آگے بڑھا تو دیکھا چادر سرخ تھی، آگے بڑھا دیکھا، کیا دیکھا؟ بی بی ہیں، لیکن وہ مجھے نظر نہ آئے، حسین نظر نہ آئے، نواز رسول نظر نہ آیا، ہم شبیہ پیغمبر کے لاشے پر وہ معظمہ بیان کر رہی تھی، اور جو ہے میں نے کچھ دور پر دیکھا کہ حسین غش کھا چکے ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں، گھوڑے سے زمین پر آیا میرا مولا۔ علامہ جعفر شتری صاحب فوائد المشاہد لکھتے ہیں کہ حسین میں چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی، میرا مولا گھٹنیوں کے بل چل کر لاش اکبر پہ آیا، حسین لاش اکبر پہ پہنچے، کیا دیکھا بہن؟ ارے بہن تم کہاں آ جائے؟ بہن تو تیری تسلی کے لیے آئی کہ ایسا نہ ہو کہ جوان کا لاشا دیکھ کر تیری روح پرواز کر جائے، بہن خیمے میں جاؤ، اجرکم اللہ۔ مولا حسین آتے ہیں، لاشے پر بیٹھ جاتے ہیں، علی اکبر غشی کے عالم میں ہیں، خون سے چہرہ بھرا ہوا ہے، دانتوں میں بھی خون ہے، بولنے کی سخت طاقت نہیں ہے۔ حسین نے اپنے دست مبارک سے جوان لال کے چہرے سے خون کو صاف کیا اور اپنے رخسارے کو علی اکبر کے رخسارے پر رکھا، جیسے ہی رخسارہ رکھا علی اکبر نے آنکھیں کھول دی، بابا بابا، ارے بابا، نیزے کی علی کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے، بابا نیزے کی علی پریشان کر رہی ہے، کیا قیامت گزر گئی حسین پر؟ کوئی نہ تھا، طلحہ ضعیف باپ تھا، جوان بیٹا تھا۔ باپ کے لیے سب سے شیریں ترین چیز جو ہوتی ہے جوان بیٹا ہے، سب سے تلخ ترین چیز اس کی موت ہوتی ہے۔ بیٹے کی موت جو ہے وہ جو ہے انسان کے جگر کو جو ہے پاش کر دیتی ہے۔ رسول اسلام کے زمانے میں دو شخص لڑتے ہوئے آئے اور ایک اونٹنی کے بارے میں دعویٰ کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا اونٹنی میری ہے، دوسرا کہہ رہا تھا اونٹنی میری ہے۔ جس کی اونٹنی واقعاً تھی اس نے نبی اللہ سے کہا یا نبی اللہ اس اونٹنی کو ذبح کیا جائے اور اس کا جگر، اس کا کلیجہ نکالا جائے، اس کے کلیجے میں 2 سوراخ ہیں۔ تو نبی نے پوچھا، کہا اونٹنی کی اس کو قیمت ادا کی جائے، اونٹنی ذبح کی جائے۔ اونٹنی ذبح کی گئی، کلیجہ اونٹنی کا نکالا گیا، 2 سوراخ تھے۔ نبی نے اس سے پوچھا تجھ کو کیسے معلوم کہ اس کے 2 سوراخ ہیں؟ کہا یا نبی اللہ میں نے اس کے 2 بچوں کو اس کے سامنے ذبح کیا ہے۔ ارے حسین کا لال حسین کی نظروں کے سامنے ذبح ہو گیا، حسین کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ لاش اکبر پہ حسین بیٹھے، آستینوں کو پلٹا، دوزانو ہو کر میدان کربلا میں انبیاء محو حیرت ہیں، فرشتوں نے اپنی عبادتیں چھوڑ دی، روضہ رسول چھوڑ کے رسول آ گئے، بقی چھوڑ کر فاطمہ آ گئی، نجف چھوڑ کر علی آ گئے۔ حسین امتحان دے رہے ہیں، صبر ایوبی بھی شرما گیا۔ حسین جمال لال کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالنا چاہتے ہیں، برچی کے پھل کو کھینچا، کلیجہ باہر آیا، ایک خون کا بھگوا
ہمارا اگلا حسین آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رسم بقضائہ تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا بیچ کے یہی حسین 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 حسین